بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اہل قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے کئی جاننے والے سوال کرتے ہیں بعض اوقات کہ جی آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ اہل قرآن ہیں۔ کئی لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں میرے پاس کہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ اہل قرآن ہیں، تو آپ ذرا کلیئر کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی آپ اہل قرآن ہیں یا یہ آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سبحان اللہ، حیرت کی بات ہے کہ کسی مسلمان سے کوئی مسلمان یہ پوچھے کہ جی ہم نے سنا ہے آپ اہل قرآن ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کرسچن سے پوچھے کہ جی ہم نے سنا ہے آپ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی یہودی سے پوچھے کہ جی ہم نے سنا ہے آپ تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی ہندو سے پوچھے کہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ بھگوت گیتا پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھئی اہل قرآن ہونے کے معنی کیا ہیں؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ میں اہل قرآن ہوں، اپنے موقف کی وضاحت کروں، یا جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میں اہل قرآن ہوں، تو ان کی نظر میں اہل قرآن کے معنی کیا ہیں؟ آج ہم احادیث اسلامی میں سے کچھ احادیث، ساری احادیث کو میں بیان کروں جو اہل قرآن کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں تو 1 گھنٹے سے بھی لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ چند ایک احادیث چیدہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پتہ چل جائے گا کہ اہل قرآن ہوتا کون ہے۔ اصول کافی جلد 2۔ اب چونکہ مختلف ناشرین کے شائع کیے ہوئے نسخوں میں صفحے مختلف ہیں، لہٰذا میں صفحوں کا حوالہ دینے کی بجائے چیپٹر کا حوالہ دیتا ہوں۔ اصول کافی جلد 2، کتاب فضل القرآن۔ یہ کتاب فضل القرآن کے اندر پھر سب سیکشنز ہیں، چھوٹے چیپٹرز ہیں، ذیلی چیپٹرز ہیں۔ ان میں دوسرا چیپٹر ہے فضل و حامل القرآن، حامل قرآن کی فضیلت۔ حامل کہتے ہیں جس نے اٹھایا ہوا ہے، حامل قرآن یعنی جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جو قرآن کا پرچار کرتا ہے، جو قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حامل قرآن۔ تو فضل و حامل القرآن کے عنوان سے جو باب ہے اس کے ذیل میں پہلی حدیث، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب غور سے سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ان اہل القرآن فی اعلی درجۃ من الآدمیین ما خلا النبیین والمرسلین۔ اولاد آدم میں سے، آدمیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، آدمیین یعنی اولاد آدم، اولاد آدم میں سے اہل قرآن کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ نبیوں کو نکال دیں، رسولوں کو نکال دیں، نبیوں اور رسولوں کو نکالنے کے بعد جو باقی بچ جاتے ہیں آدمی، اولاد آدم میں، ان میں جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ اہل قرآن کا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر قرآن نازل ہوا اور جنہوں نے قرآن انسانوں تک پہنچایا۔
پھر آگے فرماتے ہیں فلا تستضعفوا اہل القرآن حقوقہم، اہل قرآن کے حقوق کو کمزور نہ کرو، یعنی ان کے حقوق کو ضائع نہ کرو، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو۔ فَإِنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ لَمَكَانًا عَلِيًّا، عزیز اور جبار اللہ کے ہاں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ تو یہ اہل قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ حدیث کی کتابوں میں مشہور کتاب ہے وسائل الشیعہ۔ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 6 میں، یہ 30 جلدوں والے وسائل الشیعہ کی بات کر رہا ہوں، یہ دو طرح سے چھپی ہوئی، ایک 20 جلدوں میں، ایک 30 جلدوں میں۔ یہ 30 جلدوں والی جو ہے اس میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 176 میں صاحب وسائل نے ایک پورا باب لکھا ہے، ایک پورا باب۔ اس باب کی ہیڈنگ ہی یہ ہے، اس باب کا عنوان ہی یہ ہے، باب تحریم استضعاف اہل القرآن و اہانتہم و وجوب اکرامہم۔ اور مستدرک الوسائل بھی 18 جلدوں پر مشتمل شیعہ احادیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243 میں یہی چیپٹر ہے اور یہی اس کا عنوان ہے، باب تحریم استضعاف اہل القرآن و اہانتہم و وجوب اکرامہم۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل قرآن کو ضعیف سمجھنا اور انہیں ضعیف کرنا۔ استضعاف کے دونوں معنی ہیں، استضعاف کے معنی کسی کو ضعیف سمجھنا بھی ہے، اور استضعاف کے معنی کسی کو ضعیف کرنا، کسی کو کمزور کرنا بھی ہے، کہ اہل قرآن کو ضعیف سمجھنا اور انہیں ضعیف کرنا اور ان کی اہانت کرنا حرام ہے اور ان کا اکرام کرنا واجب ہے۔ یہ اس چیپٹر کی ہیڈنگ ہے، اور اس چیپٹر کے اس ہیڈنگ کے نیچے جو پہلی حدیث صاحب وسائل نے دی ہے وہ وہی حدیث ہے اصول کافی سے، جو میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اس حدیث کو، اسی ہیڈنگ کو، جو وسائل کا اردو ترجمہ ہے، اس میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 205 اس ہیڈنگ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، اہل قرآن کو کمزور سمجھنا اور ان کی اہانت کرنا حرام ہے اور ان کا اکرام و احترام واجب ہے۔ تو محدثین اپنی کتابوں میں احادیث کو جس چیپٹر کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، اس چیپٹر کا عنوان وہ کیا رکھ رہے ہیں کہ اہل قرآن کو ضعیف سمجھنا یا اہل قرآن کو ضعیف کرنا حرام ہے، ان کی اہانت حرام ہے اور ان کا اکرام واجب ہے۔ اور دیکھیں شیطان کا کارنامہ اور شیطان کی اولاد کا کارنامہ کہ انہوں نے لفظ اہل قرآن ہی کسی کی توہین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، کہ کسی کی توہین کرنی ہو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہو اور کسی کو معاشرے کی نظروں میں گرانا ہو تو کہہ دو جی وہ تو اہل قرآن ہے۔ یعنی گویا لفظ اہل قرآن کو آپ نے ایک ہتھیار بنا لیا ہے کسی کو کمزور کرنے کا، کہ جیسے ہی ہم کہیں گے کہ یار یہ بندہ تو اہل قرآن ہے تو لوگ تو اس کے نزدیک نہیں جائیں گے، اس کی معاشرتی حیثیت نیچے آ جائے گی، یہ لوگوں کی نظر میں ضعیف ہو جائے گا، لوگوں کی نظر میں نیچے آ جائے گا، اس کا مقام نیچے ہو جائے گا۔ یعنی حدیث کی کتابیں لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کمزور کرنا حرام ہے، ہیڈنگ یہ دے رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، اور ہمارے ہاں لفظ اہل قرآن کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ اسی طرح سے احادیث اہل بیت کی ایک بہت معتبر کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں اچھے کاموں کے ثواب
اور گناہوں اور برے کاموں کے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا حصہ اس کا ثواب الاعمال ہے، دوسرا حصہ اس کا عقاب الاعمال ہے، برے اعمال کا گناہ۔ تو ثواب الاعمال والے حصے میں ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا عنوان ہی یہ ہے، ثواب و اہل القرآن، اہل قرآن کا ثواب۔ اور پھر اہل قرآن کے ثواب کی چیپٹر میں سب سے پہلے جو حدیث شیخ صدوق نقل کرتے ہیں وہ کافی کی وہی حدیث ہے کہ اولاد آدم میں انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر باقی جو بچتے ہیں ان میں اہل قرآن کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ صاحب وسائل نے بھی اس کتاب میں، وسائل میں، اس چیپٹر میں سب سے پہلے اسی حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اہل قرآن احادیث میں ان کا یہ مقام آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث اہل قرآن کے حوالے سے کہ وسائل الشیعہ، وہی 30 جلدوں والی، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 168، اردو میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 201، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو، جو اہل قرآن ہیں وہی اہل اللہ ہیں اور وہی اللہ کے خواص ہیں۔ اردو ترجمے میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201 حدیث نمبر 9 ہے۔ تو حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اولاد آدم میں اہل قرآن کا درجہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان سب سے اونچا ہے، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اہل قرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں، اہل خدا ہیں اور خدا کے خواص ہیں۔ تو اہل قرآن کا لفظ استعمال کیا جائے کسی کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر، اور کسی کی توہین کرنے کے لیے، اور کسی کے مقام اور مرتبے اور حیثیت کو لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ احتجاج تبریسی میں ہے، احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263، عربی والی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس مضمون کی حدیثیں اور بھی ہیں اور کتابوں کے اندر بھی ہیں، یہ میں احتجاج میں سے پڑھ رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے تکیہ لگا دیا جائے، مسند بچھا دی جائے، یعنی مجھے قضاوت کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، جج والی کرسی پر بٹھا دیا جائے، لَقَضَيْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ، تو میں اہل تورات کے درمیان ان کی تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا، وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، اور اہل انجیل کے درمیان ان کی انجیل کے مطابق فیصلے کروں گا، وَبَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ بِزُبُورِهِمْ، اور اہل زبور کے درمیان ان کی زبور کے مطابق فیصلے کروں گا، وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ، اور اہل قرآن کے درمیان ان کے قرآن کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ تو اہل تورات کون ہے؟ جو تورات کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل انجیل کون ہے؟ جو انجیل کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل زبور کون ہے؟ جو زبور کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اہل قرآن کون ہے؟ جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، اہل الکتاب۔ اہل الکتاب کا لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، کیونکہ یہ قرآن شریف سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں سے کچھ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نصارہ جو ہیں، کرسچن، وہ
انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو انبیاء بنی اسرائیل پر کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہود جو ہیں وہ انجیل پر ایمان نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس سے پہلے نازل ہونے والی انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں کے اوپر، تورات پر، زبور پر، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں میں سے کچھ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اہل الکتاب۔ تو اہل القرآن کے معنی بھی یہ ہیں کہ وہ شخص، وہ لوگ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، قرآن پر اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں۔ اب پروپیگنڈا کیا کہ جی جو اہل قرآن ہے، اب اہل قرآن لفظ کے شیاطین نے اور شیاطین کی اولاد نے، چاہے بظاہر جتنے بڑے بڑے علماء ہوں، حقیقت میں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے لفظ اہل قرآن کو یہ غلط معنی پہنائے ہیں کہ اہل قرآن کون ہے جی؟ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں اور احادیث کو نہیں مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ حدیث رسول کو مانتے ہیں، نہ حدیث ائمہ معصومین کو مانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی بھی اپنی من مانی تشریح کرتے ہیں۔ اہل قرآن کے یہ معنی صرف اور صرف شیطان کے بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بندہ اہل قرآن سے یہ مطلب سمجھتا ہے کہ اہل قرآن وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، ماننے کی بات کرتا ہے، لیکن احادیث نبوی کو نہیں مانتا، احادیث معصومین کو نہیں مانتا، اور یہ اہل قرآن ہے، تو یہ شیطانی معنی ہے اہل قرآن کے۔ آپ ایک تھوڑا سا غور و فکر کیجئے، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں اہل سنت ہے، تو اہل سنت ہونے کے معنی کیا ہے؟ کیا وہ قرآن کا منکر ہے؟ قرآن و سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم، قرآن و سنت کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا لفظ بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں اہل سنت ہے، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا؟ یا جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا؟ ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، جن کو اہل سنت سمجھا جاتا ہے، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اہل حدیث کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ منکر قرآن ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں اہل تشیع، تو جب آپ اہل تشیع کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو کیا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، احادیث کو نہیں مانتے؟ یہ کہاں سے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ اگر کسی شخص کے نام کے ساتھ، کسی گروہ کے نام کے ساتھ اس قسم کی کوئی اصطلاح آ جائے تو وہ اس کے علاوہ باقی ہر چیز کا منکر ہو جاتا ہے؟ تو جس طرح سے اہل سنت کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کے منکر نہیں ہیں، اہل تشیع کے راستے پہ چلتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کے منکر نہیں ہیں، اسی طرح سے اہل قرآن جو ہیں، جو حقیقی اہل قرآن ہیں، جن کی فضیلت خود قرآن شریف میں بھی بیان ہوئی ہے، احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے، حقیقی اہل قرآن وہ ہیں جو فرمان رسول کو بھی مانتے ہیں اور ارشادات ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ماننے کا حکم خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہو اور احادیث نبوی اور احادیث معصومین کو نہ مانتا ہو، تو وہ خود بھی غلط کہتا ہے اور قرآن کی نفی کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی اطاعت کرو، تو رسول اللہ کی اطاعت رسول اللہ کے فرامین کی نافرمانی کر کے رسول اللہ کے فرامین کو اتھارٹی نہ مان کے کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اہل قرآن حدیث کے مطابق اولاد آدم میں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب سے اونچا اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ اہل قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کے اہل ہیں، اہل خدا ہیں، اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خواص ہیں، اور ان کا اکرام لازم و واجب ہے اور
ان کو ضعیف کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کے خلاف محاذ کرنا اور ان کے خلاف اس قسم کی جھوٹی باتیں کرنا خود احادیث کے خلاف ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، سب سے پہلے خود اپنی عقل استعمال کریں اور قرآن شریف اور احادیث نبوی کا مطالعہ کریں اور وہاں سے رہنمائی لے۔ جب آپ قرآن شریف اور احادیث نبوی اور احادیث معصومین سے رہنمائی لیں گے تو پھر کسی کا بھی جھوٹا پروپیگنڈا، چاہے وہ کسی کے حق میں جھوٹا پروپیگنڈا ہو یا کسی کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی اہل قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار اہل قرآن میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔